آج 2 پسٹل تھے، یہ اس نے برامد دے دی۔ صرف سلمان کے پاس پسٹل تھے اور فائر کس نے کیا تھا؟ فائر اس کا اظہر نے کیا۔ پسٹل سلمان کے پاس تھا اور فائر اظہر نے کیا ہے؟ نہیں، ایک پسٹل اسلام کے پیے تھا، ایک اظہر کے سے پھر بندے کا فائر مار دیا۔ پھر اسی دن ہی جس دن پہلے دن تمہیں بلایا ہے 2 وارداتیں کی ہیں، اسی دن ہی انہوں نے بندے کو فائر مار دیا؟ ہاں بس اسی۔ جب ایک واردات کی تھی تم نے انہیں منع نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ سر جی میں نے جس لڑکے نے فائر مارا نہیں، لڑکے کو میں نے پہلے دن ہی دفعہ کیا تھا بھی فائر نہیں چلانا ہے، بندہ مر بھی سکتا ہے، تو اس نے بولا بھی ٹھیک ہے۔ تمہاری جو رائے وہ شامل تھی ان کے ساتھ؟ شامل اس طرح تھی نا، مثلا جب ساتھ چلا 15 دن کے اندر اندر ملزموں تک پہنچ گئے اور سائنٹیفک طریقے سے ہم نے ملزمان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ ان کو گرفتار کر لیا اور انہوں نے اپنے جرم کا ناظرین 42 ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک خرم شہزاد۔ ناظرین میں اس وقت قصور کے علاقہ تھانہ کوٹ رادھا کشن کے اندر موجود ہوں۔ تھانہ کوٹ رادھا کشن میں ایک ایسا ڈکیت گینگ تھا جو سرگرم تھا اور دوران واردات شہریوں کو جان سے بھی مار دیتا تھا۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جو کہ ایس ایچ او تھانہ کوٹ رادھا کشن ہے، انہیں اسپیشل ڈی پی او صاحب کی طرف سے ٹاسک دیا گیا اور انہوں نے دوران واردات شہری کو قتل کرنے والے گروہ کو انتہائی قلیل وقت میں کیسے گرفتار کیا۔ اندر چلتے ہیں، ان ملزمان سے بھی بات کر رہے گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ یہ کیسے واردات کرتے تھے اور کیسے ان لوگوں نے 2 بچوں کے باپ کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور ایس ایچ او صاحب سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ شفاق ملزمان کتنی وارداتوں میں ملوث تھے اور کتنی وارداتیں وہ کر چکے ہیں۔ محمد اسلم؟ ہاں جی۔ محمد اسلم کیا کام کرتے تھے؟ پہلے سیلنگ کا کام کرتے تھے۔ کس جگہ پہ؟ لاہور ٹھوکر پہ۔ یہ وارداتیں کتنی دیر سے کر رہے ہو؟ جی 2 کی وارداتیں بس۔ 6 سے 7 وارداتیں آپ نے کی ہیں جس میں ابھی تک آپ ریکوری کروا چکے ہو؟ نہیں سر جی، اس سے بھی پوچھ لیں، میں نے 2 وارداتیں کی ہیں۔ باقی آپ کے ساتھ والوں نے کی ہیں؟ ہاں جی۔ آپ صرف 2 وارداتوں میں ان کے ساتھ ملوث تھے؟ کیسے ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا تھا؟ یہ اس کا دوست تھا نا، مامے کا لڑکا، اس نے کس کا دوست تھا؟ وہ میرے مامے کا لڑکا پرلی سائڈ پہ کھڑا ہے جو۔ کیا نام ہے اس کا؟ محمد عمران۔ اچھا، اس نے مجھے فون کیا ہے بھی آج آپ کام پہ جا رہے ہیں۔ ادھر کام پہ گئے تو پہلے ایک ڈکیٹی کی تھی، پھر جب دوسری ڈکیٹی کی ہے تو بندے کو روکا، بندہ نہیں روکا تو پیچھے سے فائر مار دیا۔ نہیں، کیسے اس نے کہا تھا آپ کو؟ یہی کہا تھا کہ کام پہ آ جاؤ، آپ نے پوچھا نہیں کون سا کام تھا؟ نہیں جی، وہ اس ٹائم دن تھا، 3-4 بجے کا ٹائم تھا۔ اچھا، نہیں تو آپ نے کام کا نہیں پوچھا تھا کہ کام کون سا ہے؟ بھی سیلنگ ہی کام کر رہا تھا نا، سیلنگ کا کاریگر ہے نا یہ، میں اس کا نہیں، میں ہیلپر تھا۔ اچھا، پھر تو میں اس کے ساتھ آ گیا، تو پھر شام کو جب گئے تو مجھے جگہ کا نہیں پتا تھا، تو ادھر یہ پھر جو سا واردات کرنے لگ گئے۔ پھر ایک پہلے کی تھی واردات، پلان پہلے کیا تھا؟ ہاں جی، نہیں پلان پہلے کیا تھا؟ پہلے مجھے کچھ پتا نہیں تھا، جب موٹر سائیکل پہ گئے نا، جب ان لوگوں نے بتایا بھی یہ کام کرنا ہے، کیوں نمی جگہ تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب بندے کو روکا تو بندہ رکا نہیں ہے، تو پیچھے سے پھر بندے کو فائر مار دیا۔ پھر اسی دن ہی جس دن پہلے دن تمہیں بلایا ہے 2 وارداتیں کی ہیں، اسی دن ہی انہوں نے بندے کو فائر مار دیا؟ ہاں بس اسی۔ جب ایک واردات کی تھی تم نے انہیں منع نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ سر جی میں نے جس لڑکے نے فائر مارا نہیں، لڑکے کو میں نے پہلے دن ہی دفعہ کیا تھا بھی فائر نہیں چلانا ہے، بندہ مر بھی سکتا ہے، تو اس نے بولا بھی ٹھیک ہے۔ تمہاری جو رائے وہ شامل تھی ان کے ساتھ؟ شامل اس طرح تھی نا، مثلا جب ساتھ چلا گیا، اب گنہگار تو بھیتر ساتھ ہونا، تو اس نے پھر بندے کو جب چلا گیا ساتھ، بندہ ایسے تو نہیں کچھ چلا جاتا، کسی اور کو بندہ کہے کہ آ جاؤ جی ڈکیتی کرنی، کو چلا جائے گا؟ آپ کا پلان تو تھا نا اس میں؟ سر جی یہ بات سنو، پلان نہیں تھا میرا ان لوگوں کے ساتھ جانے کا، جب وہ مامے کا لڑکا تھا اس کے یقین پہ میں بھی ساتھ چلا گیا۔ کیا اس نے کہا تھا؟ کیا یقین دلایا تھا؟ بھی سیلنگ کا کام کرنا ہے، تو آ جاؤ آپ چلتے۔ 4 بجے کا ٹائم تھا، کون سا یہ شام کا ٹائم تھا؟ وہ تو 4 بجے کا ٹائم تھا، اس نے سیلنگ کا کام کہا تھا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ نے ڈکیتی کی ہے تب کیا تھا؟ جب مثلا ان کے ساتھ گیا چلا تھا، پہلے ایک ان کے ساتھ میں نے کی تھی، جب دوسری میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ آپ نے منع نہیں کیا تھا جب پہلے کی تھی؟ اس کو میں نے مامے کے لڑکے کو میں نے بولا تھا بھی یہ کام نہیں، اپنا کام ٹھیک چل رہا ہے، ابھی یہی چلا رہے ہیں آپ کا کام۔ یہ بول رہا ہے بھی نہیں، بھی جو انسان بڑا دن ہے گا تو بیلی نے نہ دعوت کی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ادھر گئے چلے ہیں تو جب روڈ پہ رک گئے، پتہ نہیں چلا، ابھی تو گولی چل گئی اس کے پیچھے۔ پھر گولی چل گئی؟ کیا چیز کیا تھی آپ کے پاس؟ کتنے ریوالور تھے آپ کے پاس؟ پسٹل تھی، رائفل تھی، کیا چیز؟ میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، سلمان کے پاس 2 پسٹل تھے، یہ اس نے برامد دے دی۔ صرف سلمان کے پاس پسٹل تھے اور فائر کس نے کیا تھا؟ فائر اس کا اظہر نے کیا۔ پسٹل سلمان کے پاس تھا اور فائر اظہر نے کیا ہے؟ نہیں، ایک پسٹل اسلام کے پیے تھے، ایک اظہر کے پیے تھے، 2 پسٹل تھے۔
آپ کے پاس کچھ نہیں تھا؟ نہیں میرے پاس جب فائر چلا تھا پھر کیا کیا تھا؟ پھر آپ نے کہاں پہ گئے، کیا کیا، کیا معاملات پھر کیے؟ مثلاً جب آدمی گر گیا نا نیچے موٹر سائیکل سے، ہم ڈر گئے تھے، ہم پھر بھاگ گئے تھے. اس کی جیبوں سے تلاشی نہیں لی، اس سے نہیں جو مال مسروقہ تھا وہ نہیں چھینا تھا؟ نہیں نہیں اس دن کتنے کی واردات کی تھی، کتنے لوگوں سے آپ نے واردات کی تھی اور کتنے پیسے لوٹے تھے؟ 3 آدمی روکے تھے، چوتھا وہ تھا، اس کے گولی لگی تھی، ہم بھاگ ابھی گئے. تم کہہ رہے ہو کہ صرف میں نے 2 وارداتیں کی مثلاً ہیں، اور ابھی تم مان رہے ہو کہ 3 کو روکا تھا اور چوتھے کو فائر لگ گیا، 4 تو یہی ہوگی نا واردات؟ نہیں وہ روکے ہوئے تھے، تلاشی نہیں لی ہوئی تھی، وہ ویسے بٹھا رکھے پچھلی سائڈ پہ. جب اس لڑکے کو فائر بج گیا نا، پھر ان لوگوں نے بولا اس کو تو فائر بج گیا، تو پھر بھائی نے بولا آپ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، پولیس آ جائے گی ایسے. پھر اسے پھر بھاگ گئے. پھر جو گرا تھا اس کی بھی تلاشی نہیں لی ہم نے. کسی کی تلاشی نہیں لی؟ نہیں اس کی کوئی تلاشی نہیں لی ہم نے. مطلب تمہارے حصے میں کوئی پیسے نہیں آئے؟ جب وہ فائر لگ گیا پھر تم کہاں پہ گئے، کیا کیا آپس میں، کیسے آپ لوگوں کا رابطہ رہا؟ بھی یہ مثلاً اکٹھے تھے نا، میں ان سے کم 2 ہتھواڑا پیچھے ہی کھڑا تھا بندوں کے پاس. ٹھیک ہے، جب انہیں بولا فائر کی آواز آئی تو ساتھ میں گھر میں فائرنگ بھی ہو رہی تھی، کیوں بڑا دن تھا نا اس دن. تو میں نے بولا ادھر ہی فائرنگ ہو رہی. پھر بھائی کیا بندے کو فائر بج گیا تو آپ نے جانا چاہیے، پولیس آ جائے گی. پھر اسے بھی تلاشی نہیں لی، اسے بھی بھاگ دیا. پھر میرے ساتھ اس وقت ایس ایچ او تھانہ کوٹرادہ کشن ڈاکٹر ذوالفقار صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے سلمان ڈکیت گینگ کو کیسے گرفتار کیا، جنہوں نے واردات کے دوران ایک شہری کو قتل بھی کر دیا تھا، اور انہوں نے انتہائی قلیل وقت میں ان شفاق ملزمان کو کیسے گرفتار کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 3-4 تاریخ کی درمیانی شب جو ہے، اپریل کی 3-4 تاریخ کو رات کو کوئی 11-11:30 کے قریب انہوں نے ایک رمضان نامی شہری کو روکا مرالی چوک قبرستان کے نزدیک. وہ نہ رکا تو انہوں نے اور ان شفاق ڈکیتوں نے اس کو مرڈر کر دیا. اور اس کے وہ رسا جو ہیں وہ انتہائی قریب تھے. تو اس کو کیس کو پولیس نے ذمہ داری لیتے ہوئے اس کو اپنا کیس سمجھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 15 دن کے اندر اندر ملزموں تک پہنچ گئے. اور سائنٹیفک طریقے سے ہم نے ملزمان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ ان کو گرفتار کر لیا، اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک ان ملزمان کے اوپر کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کتنا مال مسروقہ جو وہ برآمد کروایا؟ اس انسیڈنٹ سے پہلے انہوں نے اسی جگہ پہ موٹر سائیکل سنیچ کی. پھر ایک انسیڈنٹ میں انہوں نے 2 موٹر سائیکلیں اور سنیچ کی، موبائل سنیچ کیے. اور اب تک 6-7 مقدمات میں ان کی ریکوری ہو چکی ہے. اور یہ اس ایریے میں پمبا سے لے کے مرالی اور ہندال کے ایریے میں کافی عرصے سے آپریٹ کر رہے تھے، کلارک آباد روڈ پہ. اور یہ بہت شفاق قسم کے ہیں. انہوں نے انسانی جان لینے کے لیے بھی ذرا بھی دریغ نہیں کیا. وہ کرسچن کمیونٹی سے رمضان نامی شخص تھا، اس کے 2 بچے ہیں، معصوم سے پھول ہیں. انہوں نے ان کو بیچاروں کے سایہ جو ہے چھین لیا. سر یہ جب ملزمان پولیس کسٹڈی میں آتے ہیں، آپ کے حراست میں آتے ہیں، حراست میں آنے کے بعد یہ بڑے پارسا بن جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے کچھ نہیں کریں گے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے دوستوں نے جو ورگلایا اور ہم اس سائڈ پہ آ گئے. ایسے لوگوں کو جو مطلب ورگلانے سے اپنا ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کیا میسیج دینا چاہیے، کہ انہیں کیا میسیج دیں گے آپ؟ ایکچولی سب سے بڑا جو پہلا ادارہ ہے وہ فیملی ہے، خاندان ہے، گھر ہے. بچوں کی تربیت اور بچوں کو ہم نے خود ہی راستے پہ لگانا ہوتا ہے. والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. پیرنٹس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا میجر رول پلے کرتا ہے پرورش میں، اور بندے کے کردار کے کریکٹر بلڈنگ میں فیملی کا بہت رول ہوتا ہے. والدین کو اپنے بچوں کی کمپنی، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں سے ہے، اس طرف اپنی توجہ دینی چاہیے. بچوں کی اچھا ماحول میں تربیت ہو. دیکھیں غربت ہے، اگر وسائل نہیں ہے لیکن ہم اچھے اخلاق کی تربیت تو دے سکتے ہیں، اچھے کردار کی تربیت تو دے سکتے ہیں. اس کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، باقی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی علیحدہ بات ہے. ہمیں اس لیے معاشرے میں اچھے افراد دینے چاہیے. ہر فیملی پہ یہ فرض ہے کہ وہ اچھے شہری دے گا تو اچھا معاشرہ پر تشکیل پائے گا. جی ناظرین، آپ نے ایس ایچ او ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہ شفاق ملزمان تھے جو ڈکیتی کے دوران اگر کوئی ان سے کوئی ریکویسٹ کرتا تھا تو یہ مزاحمت کر کے انہیں قتل کرنے سے بھی یہ دریغ نہیں کرتے تھے. اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھائی کی تربیت دیں گے
اگر ہم اپنے گھر میں اچھا ماحول پیدا کریں گے تو ہمارے بچے بھی ان شفاق ملزمان سے بچ سکتے ہیں اور